یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کل آنا، ابھی ٹائم نہیں، تمہیں پتہ نہیں میں جا رہا ہوں۔ میرے جواب یہ ہوتے، وہیں کھڑے دروازے میں آ کے پوچھتا، سوال اتنا بڑا پہاڑوں سے بڑا کر دیا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو نے کوئی تیاری کی ہے؟ کہتا تیاری تو کوئی نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو انس کہتے ہیں جتنی خوشی ہمیں اس بات پہ ہوئی، کسی عمل پہ بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ ہماری محبت تو ہے نا، ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، محبت تو ہے ہی ہے، سجدہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا نبی وہ ہے جو تمہیں تکلیف پہ نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ ہمیں تو توفیق دے، ہم تیرا قرآن پڑھیں، ہم تیرے نبی کی زندگی کو تلاش کریں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہو۔ نماز شروع کر دی، صحابی کہتے ہیں میں بھی آیا تو میں نے ساتھ نماز شروع کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے تھے، میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، تو مجھے گھما کے اپنے دائیں طرف کر دیا، سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے، سورۃ البقرہ۔ میں نے کہا 100 آیتوں پہ رکوع کر دیں گے، 100 آیتوں پہ، یہاں 3 آیتوں کی نماز نہیں ہوتی، قل ہو اللہ سے بھی نماز نہیں پڑھی جاتی لوگوں کی، اور کئیوں کی زندگی بھر کی نماز میں ایک ہی صورت ہے، وہ کون سی ہے؟ نہ اس سے پہلے کبھی پڑھی نہ بعد میں پڑھی، کہتے ہیں قل ہو اللہ کے سوا مجھے صورت نہیں آتی، اور کئی قل ہو اللہ بھی پڑھنا چاہیں تو ان کو وہ آج بھی جنازے کی نماز میں چلے جائیں تو جن کو جنازہ آتا ہے وہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور جو ویسے کھڑے ہوتے ہیں تکلف میں بے شمار ہوتے ہیں۔ کئیوں کو کہیں قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن کا ترجمہ شروع کریں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، وہ الگ ملتے ہیں، کہتے ہیں باتیں آپ کی ٹھیک ہیں مگر مجھے قرآن پڑھنا آتا نہیں، میں نے دنیا کی کتابیں بہت پڑھی، میں نے دنیا کے علم بہت پڑھے، مگر میری قسمت ایسی کہ میں زندگی میں قرآن نہیں پڑھ سکا۔ ہم نے دنیا بنانے کے لیے سینکڑوں کتابیں کھولی، اور آخرت بنانے کے لیے ایک قرآن بھی کھول۔ یہ قرآن صرف آخرت بنائے گئے، دنیا بھی کس سے بنے گی؟ بولیں، دنیا بھی اس قرآن سے بننی ہے، آخرت بھی اس قرآن سے بننی ہے۔ دنیا کا ہر بند دروازہ قرآن سے کھلے گا، مگر اس کے لیے شرط کیا کہ کس کو کھولا جائے؟ یہ دروازہ مجھ پہ بند ہوا، وہ دروازہ مجھ پہ بند ہوا، یہاں رکاوٹ آئی، ساری رکاوٹیں ٹوٹیں گی، ساری بندشیں ختم ہوگی، سارے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، مگر کوئی قرآن کھولے، کوئی اپنے دل میں قرآن کو جگہ دے، کوئی اپنی آنکھوں کو۔ کل میں جمعے میں حدیث سناؤں، تو رات کی حدیث صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تو رات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں تمہیں ایک نبی دوں گا، تمہارے اندر ایک نبی آئے گا، کون؟ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، گواہی دینے والا۔ وہ امیوں کی پناہ ہوگا، ان پڑھوں کی پناہ ہوگا، وہ بد اخلاق نہیں ہوگا، وہ سخت طبیعت نہیں ہوگا، کیا اخلاق کا اعلیٰ اخلاق برے نہیں ہوگی، طبیعت سخت نہیں ہوگی، بازاروں میں شور شرابہ کرنے والا نہیں ہوگا، وہ میرا بندہ اور رسول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کریں گے جب تک گمراہ قوموں کو اس کے ذریعے سے ہدایت نہ دے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ لے کے آئے گا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ لے کے آئے گا جس کے ذریعے سے بند دل، بہرے کان اور اندھی آنکھیں اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اگر بند دل کھولنے ہیں، بہرے کان کھولنے ہیں، اندھی آنکھیں کھولنی ہیں، کہ وہ کلمہ لے کے آئے گا جو بند دلوں کو کھول دے گا، جو اندھی آنکھوں کو سجھائی دے گا۔ جن کے کان بہرے ہو گئے وہ سننے لگ جائیں گے جب کلمہ لا الہ الا اللہ پہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس کلمے نے گمراہیاں ختم کی، یہ کلمہ میرا حصہ بنے، میں اس میں سے کچھ سیکھوں،
نہ قرآن کا وقت ہے، نہ نماز کا وقت ہے، نہ بچوں کے دین کا وقت ہے، سارا دن ہی موبائل، باتیں، ٹی وی. میں کہتا ہوں غیبتیں ختم نہیں ہوتی. جتنی بات ہم لوگوں کی کرتے ہیں اگر اللہ کی بات اتنی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ جمع ہوئے اور پھر منتشر ہو گئے اور انہوں نے اس دوران میں اللہ کا ذکر نہیں کیا. وہ کس طرح اٹھے؟ جس طرح مرے ہوئے بدبودار گدھے سے اٹھے. اور قیامت کے دن یہ مجلسیں ان کے لیے حسرت ہوں گی. اکٹھے تو ہوئے تھے، اللہ کی بات ہی کر لیتے. اور یہ زمین پہ اللہ کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو اس کے پاس فرشتے ہیں اس میں ان کی بات کرتا ہے. رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں. سکینت رحمت سے بڑی چیز ہے، وہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے. یہ زمینوں پہ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کی باتیں کرتا ہے جو زمین پہ اللہ کی بات کرتا ہے. پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کسی کو اللہ کی دعوت نہیں دیتے. ہم اپنی اولاد سے نماز کی بات نہیں کہتے. کس طرح کہہ سکتے ہیں جب باپ بے نماز، ماں بے نماز، عشاء پڑھے بغیر سو جائیں؟ فرمایا اگر ان کو فجر اور عشاء کی خبر ہو جائے یہ چل کے تھوڑی آئیں گے، ان کو گھسٹ کے بھی آنا پڑے، یہ رینگ رینگ کے بھی آئیں. جس طرح کیڑیاں چونٹیاں چلتی ہیں، جس طرح یہ حشرات الارض زمین پہ گھسٹتے ہیں، جس طرح سانپ زمین پہ گھسٹتا ہے، جس طرح معذور کوئی زمین پہ لیٹ کے آتا ہے، ان کو زمین پہ لیٹ کے آنا پڑے، ان کو گھسٹ کے آنا پڑے. یہ تب بھی مسجد میں آ جائیں اگر ان کو معلوم ہو فجر ہوتی کیا، عشاء ہوتی کیا. ایک حدیث میں اور اگلی بات ہے کہ مسجد میں اگر ایک ہڈی پڑی ہوتی اس کے ساتھ گوشت کا ٹکڑا لگا ہوتا یہ مسجد میں آ جاتے. اگر فجر کی نماز کے ساتھ ناشتہ ہو تو کتنے نمازی ہو جائیں؟ بولیں. میں اس کو ایزی کر دیتا ہوں. جنت پہ نماز بہت بڑی قیمتی بات ہے. جنت تو کبھی میری آپ کو دعوت ہے، میں اکثر بھائیوں کو کہتا ہوں پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں، جنت کو لکھیں ضرور. جس طرح لکھتے نا حیدرآباد ایک شہر ہے، کراچی ایک شہر ہے، کتابیں کراچی پہ، حیدرآباد پہ، لاہور پہ، پاکستان پہ، مکہ کے فضائل کے پہ کتابیں. کوئی خود کتاب لکھے اپنے واسطے چھپانے کے لیے نہیں. جنت قرآن کی آیتوں میں سے جنت کو تلاش کرے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جنت کو تلاش کرے. ایک دفعہ جنت پڑھ لیں پھر دنیا میں رہنے کو دل چاہے گا کہ جنت میں جانے کو. صحابہ نے جنت پڑھ لی تھی، ان کو دنیا اچھی لگتی نہیں تھی. ربیہ اسلمی سے کہا، خادم تھے، رات کو آپ کے لیے تہجد کے وقت وضو کا پانی لے کے آتے، آپ کی خدمت کرتے. ایک دن پکار دیا، ربیہ مانگ، تجھے چاہیے کیا، تو لینا کیا چاہتا ہے؟ میں ہوتا نا کہتا حیدرآباد کے کسی ٹاؤن میں 500 گز کا بنگلہ ہی دے دیں، کراچی کا کوئی عہدہ دے دیں، اسلام آباد کی کوئی مجھے صدارت حکومت دے دیں. کچھ نہیں مانگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں آپ فرمانے لگے سوا اس کے بھی کچھ مانگ لیں، کہ اس کے سوا کچھ نہیں. پھر آفر کی، پہلے کا مانگ، کا جنت میں 7 مانگتا ہوں، کا یہ تو ہو گیا، اس کے سوا بھی کچھ مانگ. کا صرف یہ کہ ربیہ دعا میں کروں گا، سجدوں کی کثرت کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ میری دعا کی مدد کرنا. نبی کی دعا ہے، نبی بھی جنت میں ساتھ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ سجدے کرنا. تو اس کہتے 100 کر دی، سورہ نساء شروع کر دی، نہیں وہاں تک ترتیب اس طرح ہی، سورہ نساء شروع کر دی. کہتے سورہ نساء مکمل ہوئی، میں نے کہا آپ رکوع کریں گے تو آل عمران شروع کر دی. حدیث میں اس کی ترتیب یوں ہی لکھی ہے. کہتے 5 پاروں سے زیادہ ایک رکعت میں پڑھا. یہ قرآن تھا. اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہ، تم میں سے کوئی 40 یا 50 آیتیں پڑھنا چاہتا تو تلاوت کر سکتا تھا، اس کے بعد سجدے سے سر اٹھاتے تھے. سجدہ اتنا لمبا تھا، تم میں سے کوئی 50 آیتیں پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا تھا. آپ کے سجدے کے دوران 50 آیتیں کی تلاوت ہو سکتی تھی. ہمارے پاس تو دن میں 50 آیتیں نہیں. یار یہ ڈرون بند کر دے، سارے تو اس کو دیکھ رہے، میری بات تو کچھ بھی نہیں رہے گی. تو 50 آیتیں ایک ایک رکعت میں، ایک ایک سجدے کے دوران، اتنا لمبا. تو میرے بھائیوں میں بات کر رہا تھا کہ میرے نبی اللہ کہتا تقلید میں نہیں دیکھتے. 5 پاروں سے زیادہ ایک رکعت میں. آگے چلیں، نماز شروع کی.
آیت شروع کر دی عیسیٰ علیہ السلام کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ ساری رات ہی ایک آیت پڑھی اور روتے رہے۔ فرشتہ آ گیا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ روتے کیوں ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے اپنی امت کا غم ہے، میں اپنی امت کی وجہ سے پریشان ہوں، میں ان کی قیامت کے بارے میں، امت کو اپنی قیامت کی فکر نہیں ہے، امت اپنی آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہے۔ وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رات گزار دی رو کے، ایک ہی آیت پڑھتے گئے، جو نبی ایک رکعت میں 5 پارے سے زیادہ پڑھے، ایک آیت میں رات گزری۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ابراہیم علیہ السلام کی آیت پڑھے، اس کے اوپر وقت گزار دیا، رات گزاری۔ فرشتے واپس آئے، کہ آپ روئیں مت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن میں آپ کی امت کی وجہ سے آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، آپ روئیں مت، ساری رات اس امت کے لیے روئیں۔ کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی اور اس نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، مجھے بھی دعا آفر کی گئی، میں نے دعا ہولڈ کر لی ہے، میں نے دعا پینڈنگ میں ڈال دی ہے، میں نے دعا سنبھال لی ہے، قیامت کے دن کروں گا اپنی امت کے واسطے، میری امت میں جس نے شرک نہیں کیا ہوگا میری دعا کا اثر اس کو پہنچ جائے گا۔ آخرت کے لیے پریشان، ہماری نمازوں کے لیے پریشان، ہماری اولادوں کے لیے پریشان، ہماری عورتوں کے لیے پریشان، یہ بچ جائیں، یہ بچ جائیں، یہ بچ جائیں۔ یہ کتنے بچنے کے لیے؟ مسجد میں آ کے دیکھتے بندے آگے جماعت کرا دیتے، بندے تھوڑے ہوتے انتظار کرتے، کدھر ہے؟ ایک بندہ مسجد میں نظر نہیں آتا، اس کی فکر ہے کہ وہ کدھر ہے۔ آج پورے محلے میں کوئی نمازی نہیں ہے، پورے بازار میں کوئی 2 دکانیں ایسی نہیں جو ظہر کے لیے بند ہوتی ہوں، کہیں گاڑیاں نہیں رک جاتی کہ عصر کا وقت ہو گیا گاڑیاں روک دو نمازیں پڑھنے، اللہ ماشاءاللہ اللہ من رحم ربی، اللہ کا جن پہ فضل ہے چند لوگ ہیں، ورنہ کوئی کھاتا نہیں ہے۔ شادیاں ہو رہی ہیں، باجے بج رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کسی کو نماز کا غم نہیں، کسی کو اللہ کی ناراضگی کا خوف نہیں۔ تو نبی تو وہ جو تکلیف میں نہ دیکھیں۔ 2 واقعات میں دنیا کے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہے جابر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پڑھیے گا۔ ہم تقریروں میں آپ کو علم نہیں دے سکتے، میں آپ کو واضح کہتا ہوں، جس نے علم حاصل کرنا ہے وہ محلے کی مسجد میں درس شروع کرے، وہ محلے کی مسجد میں ترجمہ قرآن شروع کرے، وہ محلے کی مسجد میں درس حدیث شروع کرے، وہ اپنی زندگی پہ لازم کرے کہ کوئی آدھا پارہ روز پڑھے گا، 1-2 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، وہ کتاب پڑھے گا جو 20-25 صفحے روز کتابوں کا مطالعہ کرے گا، انشاءاللہ اس کو علم ملے گا۔ خالی تقریروں سے علم نہیں آتا، تقریر میں نے کہیں کچھ بیان کر دیا کہیں کچھ، جس نے مستقل علم حاصل کرنا ہے وہ کیا کرے؟ کتاب سے تعلق باندھے، استاد سے تعلق باندھے، علماء سے دوستی کرے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اگر دوستی دین والوں سے ہوگی آپ کو دین مل جائے گا، اگر دوستی ان دوسروں سے ہوگی تو نمازیوں کے ساتھ بیٹھ کے بے نمازی بھی نمازی بن جاتے ہیں۔ اگر بے نمازی زیادہ ہو جائے نا، نمازی کی نماز بھی جاتی رہتی، کہنے پیدا بول بھی 5 پڑھ لی، اتنا تجھے کون سا آیا، ہمارے گھر شادی تو باجے چپ کراتا ہے، آج میرے بیٹے کی شادی، ہمارے گھر لڑائی نہ ڈالنا، چلنا چل بیٹھ جا، نہیں ہم نے باجا بجانا ہے۔ وہ کہتا شریعت کے خلاف ہے، کہتا اپنی شریعت کو رکھ، ہمیں شریعت تو سناؤ۔ آج ہمارے گھر خوشی ہے، پردے داروں کے پردوں کے بھی جنازے نکل جاتے ہیں۔ تو آؤ مسلمانوں اپنے دین کی حفاظت کریں، یہ دین بڑی تکلیفوں سے آیا ہے، بڑے پتھر کھائے گئے، بڑے فاقے کیے گئے، بڑے طائف کے سفر ہوئے، ہجرتوں کی داستان ہے، صحابہ کا خون ہے۔ میرے نبی نے زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، آپ کے گھر والوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا، آپ کی بیٹی کے گھر میں فاقے آئے ہیں۔ عظیم ترین صحابہ کا خون میدانوں میں بہا ہے، قیدیں کاٹی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، گھروں سے بے گھر ہوئے کہ یہ دین دنیا میں عام ہو۔
ہم تک تو دین آج موبائل میں بھی ہے، انٹرنیٹ میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے۔ آج علم بہت ہے، عمل کوئی نہیں۔ یہ علامت قیامت ہے کہ لوگوں کو علم بڑا ہوگا، عمل کوئی نہیں کریں گے۔ پتہ بہت ہوگا، مسجدیں ہر جگہ بنی ہوگی، ویران خالی۔ وہ مسجد نبوی تھی، پورا مدینہ چل کے وہاں آتا تھا، دور دور سے لوگ اس میں آتے تھے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ کی بات سنا رہا ہوں، دنیا کی تکلیفیں بھی نہیں دیکھی گئی۔ سفر میں تھے اور سفر میں آپ کا معمول تھا، سفر میں پیچھے چلتے تھے۔ آج جتنے لوگ حکمران سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخر میں چلتے ہیں۔ کوئی کمزور نہ پیچھے رہ جائے، کمزور کو اپنی سواری پہ بٹھاتے، اس کے لیے دعا کرتے، اس کی مدد کرتے۔ کیا 3 کام کرتے تھے دوران سفر؟ سواری پہ بٹھاتے، اس کے لیے دعا کرتے، اس کی مدد کرتے۔ پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ ایک نوجوان بھی نہیں، اس سے کم عمر، لڑکپن کی عمر ہے، کھڑے۔ کہا جابر تو کیوں رکا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ رک گیا، تھک گیا میرا اونٹ۔ جہاد ہوگا، میدان ہوں گے، مارکے ہوں گے، سینکڑوں کلومیٹر تو اونٹ چلتے تھے، ہم گاڑیوں میں تھکتے، وہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ کہ پیدل۔ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں نہ ہمارے پاؤں پہ ناخن تھا، نہ ہمارے پاؤں کے نیچے گوشت تھا، نہ انگلی میں ناخن رہا پاؤں میں، نہ گوشت کے تلوے میں گوشت رہا، پیدل چلے پتھروں کے اوپر، بچا ہی کچھ نہیں۔ دنیا فتح کر دی پیدل جا کے۔ آج ہم اپنے گھر میں 5 مرلے کے گھر میں 100 گز کے گھر میں اسلام نہیں لا سکے۔ جنہیں دنیا میں اسلام لانا تھا، آج 5-6 فٹ کے جسم پہ اسلام نہیں ہے۔ ایک مارکیٹ اسلام سے خالی دکھتی ہے، باتیں جتنی مرضی کریں، نعرے جتنے مرضی ہوں، نہیں، عمل سے بات بنے گی۔ کھڑے ہو گئے، کہا اونٹ تھک گیا، اونٹ تھک گیا۔ میں ہوتا نا، او یار کوئی جابر کو دیکھو، اس کا مسئلہ حل کرو، ایسا نہیں۔ اونٹ سے اترے۔ اونٹ سے اترنا آسان ہے کہ اونٹ کو بٹھانا پڑتا ہے؟ اونٹ سے اترنے کے لیے اونٹ بٹھایا جائے گا۔ پھر آئے، جابر تیرے پاس کوئی چھڑی ہے؟ انہوں نے ایک چھڑی دی۔ کہتے ہاکی کی طرح منہ مڑا تھا، وہ چھڑی میں نے دی، میرے اونٹ کو ڈانٹا اور مارا، میرا اونٹ تو ایسا چلا کہ رکا ہی نہ۔ ساتھ ہو لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو شروع ہو گئی، تبادلہ خیال، باتیں۔ آپ کہتے ہیں یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ اتنی محبتوں سے، اتنے تعلقات سے یہ امت بنی۔ تو جابر کہنے لگے یہ آپ ہی کا کہ ہماری ہر چیز آپ کی، کہ نہیں بیچ دو۔ کہتے ہمارا سودا ہو گیا، 1 اوقیہ چاندی میں ہم نے طے کر لیا۔ تو پھر مجھے کہنے لگے کہ میں گھر چلا جاؤں جلدی۔ جابر کہنے لگے، کہا کیوں؟ کہا میں نے شادی کی ہے۔ اتنا وقت تھا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت کے کام کرنے والوں، اگر آپ کے پاس لوگوں کے لیے وقت نہیں تو آپ یہ کام نہیں کہ میں لوگوں کے مسئلے کہاں سنوں؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ پوچھتے کس سے شادی کی، کواری سے یا پہلے سے جس کا نکاح ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ پہلے والی ہے، کواری سے نہیں کی۔ کہا کواری سے کرتا، وہ تجھ سے کھیلتی، تو اس سے کھیلتا۔ کہا میری بہنیں ہیں گھر میں نے سمجھدار عورت سے شادی کی جو ان کی کنکھی کرے، ان کو ادب سکھائے۔ گھر میں عورت کا مقصد کیا کہ وہ چھوٹی بچیوں کو کیا سکھائے؟ ادب، ان کی تربیت کرے۔ کہا اچھا جا گھر جا۔ صبح کو جابر کہتے رضی اللہ عنہ میں مسجد نبوی پہنچا، اونٹ میرے پاس جو رات بیچا تھا، میں دروازے پہ پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ رہے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں تو نے نماز پڑھ لی؟ یا اللہ ہم ملاقات کریں ایک دوسرے تو پہلے سے کیا پوچھیں؟ کیا حال ہے تیرے موبائل کا، کیا حال ہے تیری گاڑی کا، کیا حال ہے تیرے کاروبار کا، کیا حال ہے تیرے بچوں کا، کیا حال ہے؟ یہ نہیں پوچھا جاتا تھا، پہلے پوچھا گیا کہ تو نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جا اندر جا کے 2 رکعت پڑھ۔ واپس آئے، سیدنا بلال سے کہا اس کی چاندی تول، اور کس طرح تولنا؟ جھکتی ہوئی۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، کبھی سنائیں گے، آپ علماء سناتے رہتے ہیں،
جب تکڑیاں خراب ہوں گی تو ملکوں میں قحط آئے گا، جب ناپ تول خراب ہوگی تو ملک بچیں گے نہیں، بھوک، ظالم حکمران، قحط، معاشی بدحالی، اکنامیکل کرنچ، سٹاک ایکسچینج بیٹھ جائے گی، روپے ڈوب جائیں گے، کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، دکانوں میں اندھیر ہو جائیں گے۔ جب تکڑیاں خراب ہوگی تو کاروبار خراب ہو جائیں گے۔ آج کوئی تکڑی ٹھیک نہیں کرتا، کاروبار نہیں ہے، ترازو ٹھیک کریں۔ سیدنا بلال سے کہا جھکتا توڑ، کہتا انہوں نے میری چاندی توڑ دی، کہا اب ایک قرات اس کو تحفے میں دے دے۔ اوقیہ چاندی دی، ایک پیسہ تحفے میں دے دیا۔ میں اونٹ پکڑا گیا، میں چلا۔ مسلمانوں یہ امت آسانی سے نہیں بنی، بڑی محنت ہوئی اور بڑا خرچ ہوا ایک ایک بندے پہ۔ جو لوگوں پہ خرچ نہیں کرتے وہ امت تعمیر کس طرح کریں گے؟ جو لوگوں کی مصیبت میں کام نہیں آتے وہ کس طرح آگے بڑھیں گے؟ جو لوگوں کے گھروں کے حالات کی خبر نہیں رکھتے، شادی کس سے کی، بچیوں کا کیا بنا، باپ شہید ہے، اکیلا بچہ ہے، 9 بہنیں ہیں، خبر گیری کرنا۔ اور جی میں نہیں محلے میں، مجھے نہیں، میں تو جی ٹینشن فری بندہ ہوں، نہ کبھی میرے گھر میں کوئی آیا، نہ میں کبھی کسی کے گھر میں گیا، میرا تو سگا بھائی بھی مشکل میں ہو، میں نہیں جی فون سنتا۔ یہ کخ بھی نہیں کریں گے۔ جو کسی کے نہیں بنتے وہ اپنے بھی، خود غرض بندے کی تو اپنی بھی زندگی کوئی نہیں ہوتی، تنہا رہتا ہے زندگی میں۔ محبتوں سے خالی لوگوں کا، خدمت سے خالی لوگوں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ ان کا دین بھی کچا ہوتا ہے، یہ دین کے بھی پکے نہیں ہوتے۔ 18 سال سے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ والے نمازی کا نام بھی، یہ کیسی مسجد ہے کہ ساتھ والے نمازی کا نام ہی نہ آتا ہو، اس کے گھر کا اتا پتہ نہ ہو، اس کی خوشی غمی بیماری کی خبر نہ ہو۔ کہتے میں نے وہ اپنی چاندی لی، اپنا انعام لیا، چلا، مجھے پیچھے سے آواز دی جابر۔ میں گھبرا گیا، جس طرح اس موقع پہ لوگ گھبراتے ہیں کہ بس سودا کینسل ہو گیا، جو بلا لیا اب یہ پیسے واپس لے لیں گے، اونٹ واپس کر دیں گے مجھے، سودا کینسل ہو گیا، جس طرح بالعموم کو آواز دیتا نا پیچھے۔ کہتے میں واپس مڑ کے گیا، اونٹ کی مہار مجھے دے دی اور پیسے بھی مجھ سے واپس، پیسے بھی دے دیے، اونٹ بھی دے دیا۔ کہتے پیسے تو خرچ کر لیے، وہ قرات پھر زندگی بھر اپنے ساتھ رکھا، پھر میں نے وہ خرچ نہیں کیا جو انعام ملا تھا، اس کو تبرک کو زندگی بھر اپنے ساتھ ہی رکھا۔ یوں امت بنی ہے، یوں لوگوں کے۔ ایک انہی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابا جی شہید ہو گئے، یہودیوں کے قرضے تھے، 30 وسق قرض، اور تھوڑا نہیں، بے شماری قرض، بے شماری قرض۔ ابا شہید ہو گیا، چھوٹی سی عمر کا بچہ، گھر بہنوں سے بھرا ہوا قرضہ، یہودی آ گئے قرضہ واپس کر۔ کہنے لگا کہ میں نے ان کو کہا کہ مگر وہ نہ مانے۔ جابر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو منع کریں، میرے پاس جو کھجوریں لے لیں، میرے پاس ہے نہیں، آپ ان کو منع کریں۔ ایک بچے کے کام کے لیے اٹھ کے چل پڑے، جو آپ میں سے لوگوں کے ساتھ چل پڑیں گے کام کے لیے، وہ دعوت کا کام بھی کریں گے، سیاست کا کام بھی کریں گے، دین کا کام بھی۔ جو کہتا بھی میں نہیں تیرے ساتھ جا سکتا، میں رات 8 بجے کے بعد کسی کا فون ہی نہیں سنتا، مجھے کہتا میں ان نون نمبر ریسیو نہیں کرتا، میں تو ڈی سی لگے ہیں، آپ کا نمبر سوری میرے پاس سیو نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ سے بات نہیں کی۔ مسلمان کا داعی عوامی ہوتا ہے، وہ ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ دروازے پہ چلتے ہوئے بھی جواب دیے۔ بدو نے آگے کہا، ایک آدمی نے آگے، قیامت کب آئے گی؟ انس کہتے ہیں جب دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے تھے مسجد کے، آدھے ہم اندر آدھے باہر، اسی موقع پہ آ کے کہتا قیامت کب آئے گی؟ میں ہوتا نا مفتی صاحب، یہ سوال پوچھنے کا کوئی وقت ہے؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کل آنا، ابھی ٹائم نہیں، تمہیں پتہ نہیں میں جا رہا ہوں۔ میرے جواب یہ ہوتے، وہیں کھڑے دروازے میں آ کے پوچھتا، سوال اتنا بڑا پہاڑوں سے بڑا کر دیا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو نے کوئی تیاری کی ہے؟ کہتا تیاری تو کوئی نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔
انس کہتے ہیں جتنی خوشی ہمیں اس بات پہ ہوئی کسی عمل پہ بھی اتنی خوشی نہیں ہوئی کہ ہماری محبت تو ہے نا، ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، محبت تو ہے ہی ہے۔ تو جابر کہتے ہیں کہ میں نے کہا میرے ساتھ چلیں۔ یہودیوں کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہنچ گئے۔ وہ اللہ کے نبی کی بھی نہ مانے، ہمارا قرض واپس کریں۔ اور کوئی ہے جو ہمت کرے، محلے والوں میں کوئی تنگ ہو، کوئی تکلیف میں ہو، کسی کا بجلی کا بل نہ ادا ہوا ہو، کسی کا کرائے کا مکان ادا نہ ہوا ہو، کسی کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہو، کسی کے بیٹے کی تعلیم کا مسئلہ ہو، کسی کے گھر میں فاقہ ہو، کسی کی بھوک ہو، کسی کی ماں بیمار ہو، وہ کہے میں چلتا ہوں تیرے ساتھ، تیرے ابا جی ہسپتال میں ہم چلتے ہیں، خون کی ضرورت ہے ہم دیتے ہیں، دوائی کی ضرورت ہے میں لے کے آتا ہوں، سردی میں کپڑا نہیں ہم پہنچائیں گے، سیلاب میں ڈوبے ہیں مجھے قرار نہیں، میرے گھر میں جو میں لے کے آؤں گا میں اپنے محلے سے اکٹھا کروں گا، سیلاب والے میرے بھائی ہیں۔ کئی میں نے قوم دیکھی وہ کاپی پیسٹ ہی کیے جاتی ہے، تصویریں شیئر کیے جاتی، کوئی روپیہ شیئر نہیں کرتی، جب شیئر کرتی کیا کرتی ہیں؟ تصویریں شیئر کرتی، تصویریں وہ شیئر کریں جس سے کسی کو فائدہ ہو۔ یہودی کہتے ہم نہیں مانے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آ گئے تو میرے باغ میں حضرت ابو بکر بھی ساتھ، عمر بھی ساتھ، میرے باغ کا جائزہ لیا، کہا کل میں اس وقت آؤں گا، سارے قرضے والے بلا لینا، ساری کھجوریں اتار لینا، اجوا الگ کر دینا، باقی الگ کر دینا، ڈھیر لگانا، سب کو بلانا۔ کہتے میں نے اپنے باغ میں چھڑکاؤ کیا، آپ کے آرام کی جگہ بنائی، آپ کے لیے کھجوریں، آپ آ کے آرام کرنے لگے۔ وہ قرض والے آ گئے، سارے ہی آ گئے۔ جب میں نے کہا وہ آ گئے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے ان کو دو، کہتے درمیان میں بیٹھ گئے، میں لوگوں کا قرض واپس کرتا گیا، سب کے قرض ادا ہو گئے، میری کھجور ایک بھی کم نہ ہوئی۔ یہ معجزہ اپنی جگہ پہ ہے، اور احساس اتنا بڑا آدمی، کائنات کا سب سے بڑا آدمی، ایک بچے کے کام کے لیے، ایک نہیں کتنے واقعات ہیں۔ ابا شہید ہو گیا تو سب سے پہلے تسلی کس نے دی؟ نبی کریم ہی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے میں نے حضرت مجھے جا کے کہا ابو بکر کو بھی جا کے بتاؤ، عمر کو بتاؤ قرض ادا ہو گیا، وہاں ایمان چلتا تھا۔ جا کے بتایا، کہتے ان کو کوئی تعجب ہی نہیں ہوا، کہنے لگے کل اللہ کے نبی جب جائزہ لے رہے تھے ہمیں اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ تیرا کام ہو گیا۔ تو آئے مسلمانوں، اگر آج کا سیرت کا جلسہ ہے تو اس سیرت کے جلسے کو اپنی اصلاح کا جلسہ بنائیں، اپنی نماز کی بہتری، پختگی اور استقامت کا بنائیں، قرآن سے وابستگی کا بنائیں، سیرت سے دوستی کا بنائیں، لوگوں میں دعوت کا کام کرنے کا، خدمت کا کام کرنے کا، اور پھر اس اصلاح کا کام کرتے ہوئے معاشرے کا حکومت بنائیں۔ معاشرے کا اگلا مرحلہ حکومت ہوتی، جب تک اسلامی حکومت نہیں آتی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمارا ہر مولوی مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے اے اللہ شریعت آ جائے، اسلام آ جائے، حکومت اسلام کی آ جائے، عمر فاروق کا دور آ جائے، مدینے کا نظام آ جائے۔ اچھا جو سیف اللہ بھائی جیسا ابھی کھڑا ہو کے کہے گا کہ سیاست میں کام کرنا ہے، پھر کہیں گے یہ کون سی بات کی؟ مسجد میں دعا کرتے ہیں اسلام آ جائے، باہر کوئی کھڑا ہو کے کہا اور اسلام لانے کے لیے کام کریں، کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں، جماعت تو اچھی بلی جہاد کے کام میں تھی، دعوت خدمت کے، تسی سیاست کے کام سے کتنے پہ گئے؟ مسجد میں دعا کرتے ہیں کہ دین آ جائے، اور کوئی کہے آؤ دین لانے کے لیے کوشش کریں، اسلام آباد نہیں اسلام لانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اس کام میں ہم تمہارے ساتھ نہیں۔ اوکے اس کام میں بھی ساتھ ہیں، بولیں سیاست کے کام میں بھی ساتھ ہیں، انشاءاللہ دعوت کے کام میں بھی ساتھ ہیں، خدمت کے کام میں بھی ساتھ ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔